زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں وتشتکی اور شکوہ کر رہی تھی الی اللہ اللہ کی طرف واللہ یسمع جبکہ اللہ سن رہا تھا تحاورکما تم دونوں کی گفتگو ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ اس میں ظہار کا بیان آیا ہوا ہے۔ جاہلیت میں اسلام کے احکام آنے سے پہلے لوگ ظہار کیا کرتے تھے اور ایک شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا انت علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ یہ بات کہہ دینے کی وجہ سے ان لوگوں کے نزدیک وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا انہیں ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ ظہار کر لیا اور ان سے کہہ دیا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اب یہ بات کہہ دینے کی وجہ سے ان سب نے اسے ہمیشہ کے لیے اسے طلاق سمجھ لیا، لیکن بات اصل یہ ہوئی کہ خولہ رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور ان کے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے بچے بھی تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوئی۔ خولہ رضی اللہ عنہا سوچ رہی تھی کہ اب یہ طلاق ہو گئی، ہم لوگ اکٹھا بھی نہیں ہو سکتے، اور پھر دونوں کو ندامت اور شرمندگی بھی تھی کہ اب کیا کریں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہم جدا ہو جائیں گے تو میں کہاں رہوں گی، میں تو بوڑھی ہو گئی، اب کہاں وقت گزاروں گی۔ اس وجہ سے وہ پریشان تھی اور سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ سے اس تعلق سے حکم پوچھیں، ہو سکتا ہے کوئی حکم جو ہمارے لیے مناسب ہو نازل ہو یا آپ بتا دیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ذکر کیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ظہار کر لیا ہے، اب آپ بتائیے کہ کیا کروں، میرا یہ معاملہ ہے، نہ تو میں بچوں کو چھوڑ سکتی ہوں کہ وہ ضائع ہو جائیں گے، اور نہ بچوں کو ساتھ لے سکتی ہوں کہ پھر ان کے اخراجات برداشت کرنا میرے بس میں نہیں، میں کیا کروں، اور میں خود بوڑھی ہو گئی ہوں، جوانی میں اس کے ساتھ رہی تو بڑھاپے میں کہاں رہوں گی۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں کر رہی تھی، اور ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک کوئی حکم اللہ کی طرف سے نیا نازل تو نہیں ہوا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب تمہارا ان کے ساتھ رہنا جائز نہیں، کیونکہ بات یہی ہے جو معلوم ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی میں کیسے رہوں گی، اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ ہے، میرا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، ساری مشکلات ہیں، یہ ساری بحثیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا اللہ سے شکوہ ہے کہ میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے اور کوئی حکم نازل کر دے تاکہ میرے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی اور بحث و مباحثہ کر رہی تھی، میں اس کی کچھ باتیں سمجھ پا رہی تھی، کچھ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے اس کی باتیں سن لی، اور یہ آیت
نازل کر دی. یہ آیات ان کے جب وہ گھر سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل گئیں تب یہ آیات نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر انہیں یہ آیات سنا دی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں منکم تم میں سے من نسائہم اپنی عورتوں سے ما ہن امہاتہم نہیں ہو جاتی وہ ان کی مائیں. ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی مائیں الا اللائی ولدنہم مگر وہ عورتیں جنہوں نے جنا ہے انہیں. اللائی میں اکثر ساتھیوں نے غلطی کی. اصل میں یہ اللتی کی جمع ہے. اللتی واحد کے لیے اور اللائی اور اللواتی یہ جمع کے لیے آتا ہے. اللتی کی جمع اللاتی اللائی اور اللوائی یہ سب بولا جاتا ہے. تو یہ اللاتی یہ جمع ہے اللتی کی تو اس کی وجہ سے کیونکہ یہاں پہ عورتوں کا اور ماؤں کا تذکرہ تھا تو جمع کے لیے یہ ضمیر لے آئی گئی. تو کہا الا اللائی مگر وہ عورتیں جنہوں نے ولدنہم جنا ہے ان کو. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ اور بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں منکرم من القول نامعقول بات وزوراً اور جھوٹ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ اور بے شک اللہ البتہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی رسم اور بات کی تردید کر دی کہ وہ جو باتیں ہیں وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں. ہم نے اس تعلق سے یہ حکم نازل نہیں کیا کہ کوئی زہار کرے تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے. یہ حکم ہم نے نازل نہیں کیا اور ایسا کوئی قانون ہم نے نہیں بنایا ہے. قانون اصل یہ ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں تو زہار کرنے کی وجہ سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. یعنی زہار جو کرتے ہیں تو یہ زہار کرنا ان کا ایک تو غلط ہے اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور دوسرے یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی رسم ہے. اللہ نے اس کی دلیل نہیں اتاری اور اس طرح کی بات کہنے سے کوئی ماں نہیں ہو جاتی کہ کوئی کسی عورت کو ماں کہتے تو اس کی ماں ہو گئی, کسی عورت کو بہن کہتے تو اس کی بہن ہو گئی, کسی عورت کو بیٹی کہتے تو اس کی بیٹی ہو گئی. نہیں, بیٹی اسی کی ہوگی جو اس کے باپ اور ماں ہیں, بہن اسی کی ہوگی جس کے بھائی ہیں. اللہ یہ کہ عمومی بھائی چارگی کی بنیاد پر تمام عورتیں بہنوں کے حکم میں ہیں لیکن انفرادی طور سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نظام بتا دیا کہ زہار کرنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی, بلکہ یہ جھوٹ ہے جو لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور نامعقول بات ہے, غلط بات ہے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹ اور نامعقول بات کہہ کر کے گویا یہ بتا دیا کہ یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اس طرح کی بات کرنا گناہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے, علماء نے یہی کہا. لیکن اگر کوئی توبہ کر لے اور پھر معافی مانگ لے تو اللہ معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون
به واللہ بما تعملون خبیر. اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، پھر وہ یا جو زہار کریں اپنی عورتوں سے پھر وہ رجوع کریں اس بات سے جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبہ، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں یا ہاتھ لگائیں. ذالکم توعظون بہ، یہ حکم توعظون بہ، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کی. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اگر زہار کسی نے کر لیا، ایک تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے، مسلمانوں کے لیے ایسا کہنا جائز نہیں. لیکن اگر کسی نے یہ بات کہہ دی اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کفارہ رکھا ہے کہ اس نے یہ بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس کے اوپر کفارہ ہے. 3 چیزیں اللہ نے ذکر کی. تحریر و رقبہ، ایک گردن یعنی غلام آزاد کرنا ہے. اور آج جب کہ غلام نہیں رہے تو اب 2 چیزیں باقی رہ گئیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر جو نہ پائے یعنی غلام نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو روزے رکھنا ہے 2 مہینے کے پے در پے، مسلسل، لگاتار، متواتر. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. غلام نہیں آزاد کر سکتے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھیں. فمن لم یستطع، پھر جو نئے استطاعت رکھے یعنی 2 مہینے روزہ رکھنے کی جس کو استطاعت نہ ہو، فإطعام 60 مسکینہ، تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتلک حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو غلام نہ پائیں تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، اور جو 2 مہینے روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہ رکھیں تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ہر مسکین کو آدھا سا. تو چاہے ایک ہی مسکین کو 60 مسکین کے بدلے دے دیں یا 60 دن بلا بلا کر کھلا دیں، یا کچھ مسکینوں کو پھر کچھ مسکینوں کو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے لگاتار یا ایک ساتھ نہیں کہا ہے. تو اس میں گنجائش ہے کہ کھانا کھلانا چاہے چند مرتبہ میں ہو یا یہ ہے کہ روزانے کے حساب سے ہو، جیسے سہولت ہو ویسے کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. کیوں کہا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ؟ کہ یہ جو احکامات ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں. دیکھو مسئلہ پیدا ہوا اس وقت کوئی حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتیں سنی اور اللہ نے حکم نازل کیا. اس میں تصدیق ہے کہ دین اسلام سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کا رب کائنات ہونا برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ شریعت تمام لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کے مصلحتوں کے مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل
چونکہ شوہر ہی کا تھا، عورت کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، ظہار مرد کرتا ہے تو جرمانے بھی وہی دے گا، سزا بھی اسی کو ہوگی، تو اس لیے عورت پر کچھ نہیں، صرف مرد پر ہوتا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی، اس لیے یہ کفارہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس سے کہو کہ یہ غلام آزاد کرے۔ تو خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو بہت نادار ہیں، ان کے پاس کہاں اتنے پیسے ہیں کہ غلام خرید کے آزاد کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اس سے کہو کہ 60 روزے مسلسل رکھیں۔ کہا وہ تو بوڑھے ہو گئے، ان کو اس کی کہاں طاقت ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے وہ بھی لگاتار رکھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اس سے کہو کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ کہا اس کی بھی ان کو طاقت نہیں ہے، وہ بھی اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1 ٹوکرا کھجور دیتا ہوں، وہ صدقہ کر دے۔ تو خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، اور پھر میں بھی ان کی مدد کرتی ہوں۔ کس طریقے سے؟ 60 سا سے میں مدد کر دیتی ہوں، اس طریقے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے مدد کی اور پھر انہوں نے یہ صدقہ کر دیا اور کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ کفارے آپ دیکھیے سب کے سب دینی ہیں، کیونکہ کام غلط ہوا تھا، اس میں اللہ کی نافرمانی تھی، اس لیے غلام آزاد کرنا مالی صدقہ ہے، اور مسلسل روزے رکھنا یہ جسمانی عبادت ہے، اور 60 مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی مالی عبادت اور مالی صدقہ ہے۔ تو یہ حکم دیا تاکہ عبادت ہو جائے، اللہ کی فرما برداری ہو جائے، اور جو نافرمانی ہوئی ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کافر کے لیے یا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اگر کوئی آدمی ان احکام کو اترنے کے بعد بھی کفارہ ادا نہ کرے اور اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے یا ہم بستری کرے، تو اللہ نے کہا ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے۔ تو جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا تب تک اس کے لیے بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں، اور اگر وہ اسے نہیں رکھنا چاہتا تو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینی چاہیے، نہ کہ زہار کرنا چاہیے۔ زہار چونکہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے اس میں اس کو زہار کا کفارہ ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر وہ نہ رہے تو اس کا معاملہ طلاق کا ہے، جو شرعی طلاق کو دے اور پھر جدائی اختیار کرے۔ لیکن ان دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ دونوں بعد میں نادم ہوئے، پہلے جھگڑے اور ایسا معاملہ پیش آیا، بعد میں نادم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کر دیے، تو ان کی عزت صحابہ میں بڑھ گئی۔ خولہ رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جا رہے تھے، تو خولہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا کسی بات کے لیے، تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کی بات پوری توجہ سے غور سے سننے لگے، اور پوری بات ان کی سنی۔ تو ایک شخص نے کہا اس بڑھیا کی بات آپ اتنی توجہ سے اور اتنے غور سے سن رہے تھے؟ کہا کہ اس کی بات اس ذات نے سنی ہے جو 7 آسمان کے اوپر ہے، تو عمر کی کیا مجال ہے کہ ان کی بات نہ سنے؟ تو خولہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور ان کی عزت اس آیت کے یعنی ان احکامات کے اترنے کے بعد اور بڑھ گئی کہ ان کی جو ضرورت تھی اللہ نے سنی، اور اس کے مطابق اللہ نے احکامات اتار دیے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، کبتوا وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم جیسے ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. اور تحقیق ہم نے نازل کی آیات بینات واضح نشانیاں، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب احکامات اتار دیے تو یہ مت کہو کہ یہ حکم میرے مناسب نہیں اور اس کے مناسب ہے اور میرے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ محادہ مخالفت کو کہتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ حکم نہ مانا جائے، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے، اس کے خلاف قانون بنایا جائے، تیسری چیز یہ ہے کہ خلاف قانون بنا کر اس کو افضل اور بہتر سمجھا جائے اور اس کو لوگوں پہ نافذ کیا جائے، چوتھی چیز یہ ہے کہ قانون بنا کر کے اس کو بہتر سمجھا جائے اور اس کو کمتر سمجھا جائے اللہ کے قانون کو. یہ سب محادہ میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جب جو احکامات اتار دیے تو ان احکامات کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے اور خوش دلی کے ساتھ ماننا ضروری ہے، اور مخالفت کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جیسے پہلے کے لوگ مخالفت کیے اور انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، رسوا ہوئے، اسی طرح بعد والے لوگ بھی اگر مخالفت کریں گے تو ذلیل و رسوا ہوں گے. یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اٹھائے گا انہیں اللہ جمیعاً سب کو، فینبئهم تو خبر دے گا انہیں، بما عملوا اس کی جو انہوں نے عمل کیے، احصاہ اللہ گن رکھا ہے اسے اللہ نے، ونسوہ اور انہوں نے بھلا دیا اسے، واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اور مخالفت کا حکم اور اس کی باتیں جب نازل کی تو بعد میں بتا دیا کہ یہ باتیں ویسے ہی نہیں ہیں. بروز قیامت سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور سارے لوگوں کے اعمال ان کے سامنے لا حاضر کر دیے جائیں گے، کیونکہ ساری چھوٹی بڑی باتیں فرشتوں نے لکھ رکھی ہیں، اور اللہ باتیں اور اتنے سارے کام ہم چھوٹے بڑے گناہ اچھے اور برائی کے کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیسے لکھی ہوئی ہوں گی؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں، اور یہ کیسے یاد رکھی جا سکتی ہیں اور کیسے نوٹ کی جا سکتی ہیں؟ یہ انسان کے لیے یقیناً مشکل ہے، مگر اللہ کے لیے مشکل نہیں اور اللہ کے فرشتوں کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ یہ ان کا کام ہی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے جس کو وہ مسلسل انجام دیے جا رہے ہیں اور اس کے خلاف ہوتے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو انجام ہونے سے پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے، تو کیا وہ واقع ہونے کے بعد نہیں جانے گا؟ تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں. ہم لوگ کوئی بات یاد رکھتے ہیں اور اکثر چیزیں ہم سے ہمارے ذہنوں سے غائب ہو جاتی ہیں اور ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن اللہ کو سب یاد ہے، سب پتہ ہے اور ساری چیزیں نوٹ بھی ہیں. اس لیے ان باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ کی پکڑ سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے اور دین اسلام پر صحیح ڈھنگ سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.